जुर्म का पता। जी जी। तो ये उन्होंने किया है कि रंग की दुक्की से सही दूसरे का यक्का काटने की कोशिश की है। सही, आप समझ ना सर? समझ गए। ये जो बंदा ताश समझता है उसको ये बहुत समझ आ जाती है कि कलर की जो दुक्की है वो दूसरे का यक्का काट देती है बगैर कलर का। सही। तो अब ये कोशिश उन्होंने ये की है, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि चीफ साहब ने विजिलेंट होके फौरन खुद ही 100 मोटो नोटिस ले लिया। अदरवाइज ये भी साजिश थी कि सारा मटेरियल जमा करके शायद रेफरेंस दाखिल किया जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। एक इतलात कुछ ये भी है कि वजीर आजम के खिलाफ जब फैसला आ रहा था तो वजीर आजम साहब एक जिस तरह उन्होंने अदलिया की बहाली के लिए एक नोटिस जारी करके अदलिया को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे बहाल किया था, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे वो अदलिया को फिर मुअत्तल कर देते या वो ये बड़ी दफा कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा फिर एक दिन रात को सारे जजेस पहुंच गए थे, फिर उस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था। तो वो वाला एक्चुअली दरवाजा बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, बंद हो गया ये, वरना ये बहुत पहले ही छुरी फेर देते। वो तो होने वाला था ना, तो वो बात पहले ब्रेक कर दी किसी चैनल ने। सही। नतीजा ये हुआ कि वो सारे जजेस रात को ही पहुंच गए कोर्ट में, 10 बजे 11 बजे टीवी में दिखा रहे थे, आ रही थी जा रही थी, और उन्होंने बैठ के उस पर ऑर्डर लिखवा दिया। सही। तो वो तो मामला सेफ हो गया। लेकिन देखिए ये अभी मैं वाज़ह कर दूं कि जो अभी 100 मोटो नोटिस इस बच्चे का लिया है जी, तो इससे कोई सुप्रीम कोर्ट कोई ओरिजिनल ट्रायल की कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई सजा या जजा नहीं देनी। सही। उन्होंने सिर्फ एक इंक्वायरी करके एक सारा मालूमात करके मटेरियल जमा करके उसके बाद किसी एजेंसी को ऑर्डर कर देंगे कि इसकी तहकीकात FIA को या लोकल पुलिस को कि भाई इसकी सारी तहकीकात करके अगर कोई ऑफेंस बनता है तो प्रॉपर कोर्ट में जाके चालान कर दें। सही। तो प्रॉपर कोर्ट इसका होगा सेशंस कोर्ट। ठीक है, ठीक है ना जी? या ज्यादा से ज्यादा बन गया तो नैब का कोर्ट, लेकिन नैब भी इसलिए नहीं बन सकता कि ये बच्चा को सरकारी मुलाजम नहीं है, प्राइवेट आदमी है। सही। तो एट दी मैक्सिमम ये सेशन कोर्ट में केस जाएगा जी। अच्छा, अब ये क्या है कि हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में ये सारी दफात है 161, 62, 63, 64 पूरा चैप्टर है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अल राशियो वल मुर्तशी हुआ फिन्नार, तो पीनल कोड में भी यही है कि रिश्वत देने वाला भी इस मुजरम है, अगर पकड़ा जाए तो उसका भी काम उतर जाता है। इसका मतलब मलिक रियाज साहब भी जाएंगे। अगर बात यह है कि अब तो ये जाहिद बुखारी साहब को डिफेंस बनाना पड़ेगा कि किस तरह से बनाएं। अब अगर वो अपनी चाल लेकर आते हैं कि जी हमने पैसे दिए, तो भाई देने वाला भी तो शामिल है। खालिद साहब आपने जो बयान कर दी, क्या मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या इनको किसी को नहीं पता कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है? सही तो लिखा होता है, लिखा होता है, क्या इनको पता नहीं है? सर पता क्या है, रिश्वत खोरों ने ये वाली पीछे लगाई भी होती है। अच्छा जी, आगे पढ़े उसमें आर्ग्यूमेंट एक दे देते हैं ना कि जी रिश्वत देने वाला पीछे लाया, रिश्वत लेने वाले की तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। तो हुकूमत उस मौके पे आ जाती है कि रिश्वत लेने वाले की तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। अच्छा, तो खैर जो लेने वाले की कोई मजबूरी नहीं होती, लेने वाले की मैंने कहा, देने वाले बेचारे की मजबूरी है कि उसका जायज काम फंसा हुआ होता है। मैं यकीनन एक मौलाना का फतवा भी बताऊंगा कि उन्होंने कहा था कि जनाब अगर जायज काम के लिए रिश्वत दें तो वो जायज है, कोई मसला नहीं है, देना जायज है। ये को मौलाना बड़ा ही सही मौलाना, मकतबा फिक्र में फर्क होगा वो दूसरे। अब इसार भाई साहब क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं फिर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अदलिया के वकार को तबाह करने की, अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की ये जो साजिश की गई है, इसके खिलाफ पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ जब तक एक वाइब्रेंट मीडिया मौजूद है जिसने लोगों को पल पल आगाह रखा हर चीज से, और मेरी इतलात के मुताबिक इस 100 मोटो के पीछे भी मीडिया ही था, मीडिया की रिपोर्ट्स पे, क्योंकि कोई कंप्लेनेंट नहीं था, तो मीडिया की रिपोर्ट्स पे ही चीफ जस्टिस 100 मोटो ले लिया। तो जब तक ये वाइब्रेंट मीडिया मौजूद है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई साजिश कामयाब हो सकती है, क्योंकि ख्वाजा साहब जैसे माहिर कानून यहाँ बैठ के हमें गाइड कर सकते हैं, कर्नल साहब जैसे दिफाई तजिया नगार, या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या जो पाकिस्तान की 98% गैर तालीम याफ्ता लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि असल हकायक क्या है। क्योंकि ये लोग तो अपना सियासी गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस आजाद मीडिया और बाशऊर अवाम के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई साजिश भी इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाब नहीं हो सकती। खालिद साहब एक चीज बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन शुरू हो गई है 2-3 दिन से, क्या समझते हैं कि इस कैंपेन के असरात किस तरह के मुरतब होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव भी होंगे? इसलिए सर के वो सर आपने देख लिया ना कि दूसरी पार्टी के पास पैसा कितना है, ठीक है ना? ठीक है। तो अगर
وہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اور جو سازش جی. تھی کہ واقعی ہمیں بدنام کرنا ہے اور عدلیہ کو بدنام کرنا ہے، تو پھر وہ پیسہ تو جو ہے when money speaks truth is silent. جی جی یہ تو پرانی انگریزی کی کہاوت ہے. تو ابھی دیکھیں نا سنڈے ٹائمز میں سٹوری آ رہی ہے سنڈے کو، جی ٹھیک ہے نا، تو وہ تو یہاں ہی نہیں بلکہ لندن میں بھی سٹوری انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. کر لیا، کیا کروایا گیا کروڑ بیچاروں کو. ہمارے ملک کا کیا ہے، یہ تو جا کے جو دے گا وہ چھاپ دیں گے. صحیح. کنا صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ میڈیا میں آنے کے بعد یہ سٹوری، میں تھوڑا سا میڈیا کی طرف آؤں گا چونکہ آپ بحیثیت کالم نگار ڈیفینیٹلی ایک اوپینین، میڈیا اوپینین بناتا ہے، اوپینین جو ہے رائے عامہ ہموار کرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 دن سے جو سٹوری جس طرح چل رہی ہے، میڈیا کا جو عوام میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے، اس پرسیپشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ جیسے میں نے پہلے کہا اور اسرار عبادی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، منٹ ٹو منٹ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن ان کو میڈیا کو جب وہ بیٹھتے ہیں اپنے ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت ملک میں صرف عدلیہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو کہ پاکستان کا کسٹوڈین ہے، پاکستان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ نے اس میں ذرا سا بھی ڈینٹ ڈال دیا کسی طرح سے بھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ ملک کا سروائیول بھی ایٹ اسٹیک ہو جائے. صحیح. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس میں مجھے جو اچھی بات نظر آتی ہے، جو خوشی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں، خاص طور پر جو سونامی کی بات ہوتی ہے، they are just standing side by side with the judiciary irrespective کہ یہ کیس ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو انصاف ملے گا تو آپ کے 90% پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس ملک کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ پچھلے 64 سال سے رول آف لا نہیں تھا. لا میکرز ور دا بگیسٹ لا بریکرز. اور اب آپ دیکھ لیں، اب چونکہ ہمارے ہاں سسٹم یہی تھا، وہ قانون کے اوپر چلتا نہیں تھا، تو فری فار آل ہو گیا تھا. تو اب یہ جب سے چیف جسٹس افتخار چودھری آئے ہیں، انہوں نے رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کوشش میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں نا، ایک کسی چیز کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بچہ دیر سے آتا ہے گھر میں، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں تو بڑا ناراض ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصلاح ضروری ہے. اس قوم کے لیے مسیح کی ضرورت تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس افتخار چودھری کی شکل میں آ گیا ہے. اور بے شک ان کا اپنا بیٹا انوالو ہے. انہوں نے دیکھیں سب سے پہلے یہ کام کیا، اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے ہیں کہ you are no more allowed to enter my house. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پھر اسی عدالت میں وہ مجرم بن کے کھڑا ہے سامنے، باپ کے سامنے. ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں کوئی کسی وی آئی پی کا بچہ انوالو ہو جائے، کوئی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سارے پورے پاکستان میں وی آئی پی کا بچہ کیا سیاسی جماعتوں کے دہشت گرد چھڑوا لیے جاتے ہیں. ہاں تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کے دہشت گردوں کو جو جج سزا دینا چاہتا ہے اس کو جج کو دھمکیاں مل جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے اس کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اپوزیشن جماعتیں عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اور یہ جھول آتے ہیں ملکوں کی زندگی میں، ایسے آتے ہیں. کیونکہ خواجہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، ہمارا کنسنسس یہی ہے کہ یہ ایک بڑی کانسپریسی تھی جو کہ 2009 سے چل رہی تھی. اب انہوں نے دیکھا الیکشن بھی قریب ہے، سارا کچھ ہے، تو انہوں نے دکی پھینک دیے. خیر صاحب، میں چاہوں گا کنکلوڈنگ مارکس کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز کہ کیا ہم جس طرح ہمارے ایک کیمپین یہ بھی شروع ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے اگر اپنے بیٹے کے خلاف جو از خود نوٹس لیا ہے تو ان کو خلفائے راشدین سے کے برابر بنا دیا جاتا ہے، ایک میڈیا میں یہ آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا مرتبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کی شائبہ بھی آ جاتے ہیں، اس کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھوڑی بہت. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیروی، مطلب ہم تو ان کے قدموں کی خاص ہے نا صاحب، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جا رہی ہے یا ان کے نقش قدم پر چل کر اس کا اقدامات کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے. باقی ان کے مطابق برابر تو مرتبہ نہ ہو سکتا ہے. باقی یہ دیکھیں وہ جو بیٹا کا مسئلہ ہے، تو اب حضرت نوح کا بھی تو بیٹا تھا، تو اب وہ پیغمبر خدا تھے، اب بیٹے نے کام اتار دیا تھا، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. خیر صاحب، کیا دیکھیں گے، کیا کس طرح دیکھیں گے کہ اس فیصلے کو آنے والے دنوں میں
کہ پاکستان کی عدلیہ پر، پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کے مستقبل پر یہ فیصلہ، اس کیس کا فیصلہ اور اس طرح کے جتنے کیسز، جس طرح ایفیڈرین کا کیس ہے، جس طرح دیگر مقدمات کے فیصلے سپریم کورٹ میں ہیں، ان کے پاکستان کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ خیر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ایٹ لیسٹ یہ کانسیپٹ پیدا ہوگا کہ نو بڈی از ابو دا لا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہوتا یہ جا رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن سٹیجز پہ اور ادھر ادھر کیسز چھوٹتے جا رہے ہیں، بڑی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اٹس این ایفرٹ. وہ حج والے مولوی صاحب ابھی تک اندر پڑے ہوئے ہیں. جی اس طرح مطلب وہ تو کہتے ہیں میں بڑا بے گناہ ہوں، مجھے تو جان بوجھ کے بسایا گیا ہے. پھر وہ بیچارہ کھل کے بیان دے نا کہ جس نے بسایا اس کا بھی نام لے نا. صحیح. بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب، خواجہ نوید صاحب اور کرنل مختار احمد بٹ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. یقیناً ناظرین آج کی گفتگو میں جو چیزیں سامنے آئیں، یقیناً پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے خوشحال مستقبل کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کیسز جو ہیں، اس طرح کے جو اسکینڈلز ہیں، یقیناً آئے ضرور ہیں، بھلے میڈیا کے ذریعے ہیں، لیکن ان کا پاکستان کے مستقبل ان کے اچھے اثرات مرتب ہو گئے. کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو بچانے والی وہ فصیل ہے جس میں دراڑیں ڈالنے کی یا ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ عدلیہ کو متنازع بنا کر وہ جو پچھلے 4 سالوں میں فیصلے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، ان فیصلوں کو بھی متنازع بنا دیا جائے. اور وہ جو بینیفیشریز ہیں ان سارے کیسز کے، جن کو نقصان ہوئے تھے، وہ اس موجودہ اسکینڈل کے سب سے بڑے بینیفیشریز ہوں گے. کیونکہ وہ اب آخر میں اپنے آپ کو پھر مظلوم بنا کر، اپنے آپ کو پھر شہیدوں میں شامل کر کے، یعنی وہ جو خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں وہ والے شامل بن کر جو ہے وہ یقیناً پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. اب سوچنا صرف پاکستان کے عوام نے ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرنا ہے. الیکشن ایئر ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے اس الیکشن کو ہی کامیاب بنانا اور پاکستان کے جو اچھے لوگ ہوں ان کو منتخب کرنا ہی پاکستان کے عوام کا اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.